دشمنی کی ابتدا، یعنی شیطان کب سے انسان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور وہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، اس وجہ سے میں انسان سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اس نے اس وجہ سے نافرمانی کی اور انکار کیا اور لعنت کیا گیا اور دور پھینک دیا گیا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انکار نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا کہ اس سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تم مردود ہو اور یقیناً تم پر لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے بدلے کے دن تک۔ تو اس وجہ سے اس کا حسد بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا، اور اس کا کینہ، بغض آدم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوئے تو اس نے آدم سے دشمنی کر لی، کیا سمجھ کر کہ آدم کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دیں۔ کیا مطلب ہے اس کا مہلت دینے کا؟ یعنی اس کو زندگی دیے رکھیں، موت نہ آئے۔ اس لیے نہیں اس نے مہلت مانگی کہ توبہ کرے، اس وجہ سے کہ وہ آدم اور اس کی اولاد سے انتقام لے سکے، بدلہ لے سکے، اور ان کی گمراہی پر کام کر سکے، یعنی ان کو گمراہ کر سکے اور ان کو فتنے میں ڈالنے پر۔ اور اس نے انسانوں کو اپنا پیروکار اور اپنا مددگار بنا لیا، یعنی اپنے مشن میں شامل کر لیا، بلکہ اپنے بندوں میں شامل کر لیا، اپنا غلام بنا لیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک، یعنی جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب تک کے لیے مہلت دے دیجئے، یعنی زندگی دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تم ان میں سے ہو جو مہلت دیے گئے ہیں، یعنی تمہاری بات مان لی گئی اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ اور فخر کیا، اکڑ دکھائی، بڑا بنا شیطان، رب تعالی سے بات کرتے ہوئے اس نے بڑی اکڑ دکھائی، بہت بدتمیزی سے بات کی، اور ناپاک جو اس کے پلان تھے ان کا اعلان کر دیا، بغیر کسی خوف کے یا کسی بھی نظر یا کسی بھی غور و فکر کے، اس کے انجام میں۔ یعنی اتنا دلیر، اتنا ڈھیٹ اور اتنا نڈر تھا کہ اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی جو پلاننگ کی تھی وہ اس نے علل اعلان سب کے سامنے بتا بھی دی۔ دیکھیے، عام طور پر لوگ اپنے کسی بھی کام میں، کسی پروگرام میں، کسی منصوبے میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی پلاننگ کو کسی کو بتاتے نہیں، خاموشی سے کام کرتے ہیں کہ جب ہو جائے گا پھر بتا دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہی ہو سکے، ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں، تو سب کو بتا کے کہیں شرمندگی نہ ہو کہ تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، اب کیا تم نے کچھ بھی نہیں۔ لیکن شیطان اپنے ارادے میں اتنا پکا تھا کہ اس نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ یہ تو میں کر کے ہی چھوڑوں گا۔ کیا ہم کبھی کسی نیکی کے کام میں اتنا پکا ارادہ کر کے علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کر کے ہی چھوڑیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے؟ یعنی سب کے سامنے کسی بات کا اعلان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے منصوبے پر، اپنے ارادے پر، پلاننگ پر سب کو گواہ بنا رہے ہیں کہ تم گواہ رہنا، یہ ہوگا، یہ دیکھو گے تم۔ ایسی بات کون کرتا ہے؟ جو واقعی اپنے ارادے میں 100% پکا ہو، سچا ہو کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جو ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے راستے کھل بھی جاتے ہیں۔ اس نے کہا، اے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اپنی نالائکی اور اپنی نافرمانی کا الزام اللہ کو دے رہا ہے، میں ان کے لیے زمین میں ضرور زینت پیدا کروں گا، دلکشی پیدا کروں گا، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، جو ان میں سے مخلص بندے ہوں گے، بس وہ بچیں گے، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اس نے بتا دیا کہ وہ جو خالص بندے ہوں گے نا، وہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، باقی سب
میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو یہ ہے شیطان، اور یہ ہے اس کی دشمنی جو مسلسل رہے گی یہاں تک کہ اللہ زمین اور جو بھی زمین ہے اس کا وارث ہو جائے، یعنی سب انسان ختم ہو جائے. بے شک وہ اس دن سے پلاننگ کر رہا ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو بگاڑنے پر کام کر رہا ہے. مسلمان کو اس کے دین سے نکالنے پر کام کرتا ہے اور نان مسلم کو اسلام سے دور رکھنے پہ کام کرتا ہے. ان کو اس طرف آنے نہیں دیتا اور جو آ گیا ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کام کرتا ہے نافرمانی، بے حیائی، یعنی ہر جگہ پر فسق و فساد، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اور گویا کہ اس طرح وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آدم کو سجدہ نہ کرنے میں حق بجانب تھا. یہ تم نے دیکھ لیا کہ یہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے. اللہ نے فرشتوں کو اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ابلیس حکم دیا کہ سجدہ کریں. ابلیس نے کہا میں نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، اور یہ انسان جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے اور مجھ سے یہ کمتر ہے. اب دنیا میں آ کے وہ انسان کو اپنی ڈگر پہ لا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جس کی عقل کم ہوتی ہے، جس کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، وہی دوسرے کے پیچھے لگتا ہے نا. جس کی اپنی ایک عقل سمجھ ہوتی ہے وہ سوچ سمجھ کے کسی چیز کو فالو کرتا ہے. اب انسان جو شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس طریقے سے پیچھے لگا کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں نے جو سجدہ نہیں کیا تھا نا وہ ٹھیک ہی تھا، کیونکہ یہ انسان اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سجدہ کیا جائے، یہ مجھ سے کمتر ہی تھا، اسی لیے تو میری بات مان لی اس نے. تو یہ ہے اس کی اولاد، یعنی آدم کی اولاد. بعض ان میں سے بعض کو قتل کر رہے ہیں، بعض پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اگر میں نے ایک مرتبہ اس کی نافرمانی کی تھی تو یہ سب تو یعنی انسان تو دن میں 100 بار نافرمانی کرتے ہیں. یعنی شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو صرف ایک بات نہیں مانی تھی، اور انسان جس کو مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا وہ تو دن میں سینکڑوں بار اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. لیکن وہ خبیث بھول گیا کہ اس نے اپنے نافرمانی یا گناہ پر اصرار کیا تھا اور اس پر نادم نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کیا اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا اور اس میں نقائص تلاش کیے، تو وہ لعنت کیا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. یعنی ٹھیک ہے شیطان نے ایک نافرمانی کی تھی اور انسان 100 نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن فرق کس چیز کا ہے کہ شیطان نے نافرمانی کر کے اس پر اصرار کیا، اکڑ گیا، لیکن انسان سے جب گناہ ہوتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے. جہاں تک آدم علیہ السلام کی اولاد کا تعلق ہے تو اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور رجوع کرنے کا، اور ان کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا اور انہیں نا امید نہیں کیا اپنے معافی سے، عفو سے، بخشش سے. تو ان میں سے جو توبہ کرتا ہے اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے، اور جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اور وہ لوگ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ معاف کرتا ہو؟ اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں. یعنی اللہ کے بندے کیسے ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بخش دیتا ہے اور اپنے گناہوں پہ وہ اصرار نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں پریشان نہ ہو، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. بے شک وہ غفور الرحیم ہے. اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے. یعنی اس بڑی مصیبت کے آنے سے پہلے، پکڑ سے پہلے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھک جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو. اس موضوع کا اصل عنوان ہے کہ انسان کے ساتھ ابلیس کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا، اس اختلاف اور دشمنی کا اصل سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ وہ کیا کرے، آدم کو سجدہ کریں، لیکن اسے سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا تھا؟
تکبر کی وجہ سے کہ میں زیادہ بہتر ہوں. اور اس نے دراصل اللہ کے حکم کا انکار کر دیا, اور انکار کر کے پھر شرمندہ بھی نہیں ہوا, اور اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی. اس نے کیا کہا کہ میں انسانوں کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دوں گا جس کام کے لیے اللہ ان کو بنا رہا ہے, اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے ان کے جو مخلص بندے ہیں. اور اس کے لیے وہ دن رات کام کر رہا ہے, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سجدہ نہ کر کے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا بلکہ ٹھیک ہی کیا تھا, کیونکہ انسان اس قابل نہیں تھا. قابل کیسے نہ تھا؟ کیونکہ وہ دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. مگر شیطان یہ بھول گیا ہے کہ جو انسان نافرمانی کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ شیطان جو تھا وہ پہلے بہت عبادت گزار تھا, یعنی ظاہری طور پر بڑا نیک تھا, لیکن اس کے اندر خرابی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے امتحان میں ڈال کر اس کے اندر کی خرابی کو باہر نکال دیا. تو اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے جو ہم سب کو سمجھنا ہے, وہ یہ کہ انسان کے اوپر آزمائشیں کیوں آتی ہیں, اس کے اندر کو باہر لانے کے لیے کہ وہ حقیقت میں ہے کیا. بعض اوقات ہوتا ہے نا, ہم کوئی نیکی کی بات سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم تکلفاً اس کو اپنا لیتے ہیں اور پھر اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیتے ہیں, اور لوگوں میں ہم بڑے متقی پارسا نظر آنے لگتے ہیں. لیکن پھر جو ہی ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے یا ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہمارا ٹرو ریئل سیلف نظر آ جاتا ہے. وہ جو اخلاق کا لبادہ اڑا ہوا تھا نا, وہ ہٹ جاتا ہے. بد اخلاقی کے وقت, غصے کے وقت وہ کیا سوچتا ہے, کیا اس کے منہ سے نکلتا ہے, اس کا انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے, یہ اس کے ریئل سیلف کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ہمیں ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ اچانک کسی کو کیا جواب دے دیتے, کیا بول دیتے ہیں جب کوئی آپ سے سوال کر لیتا ہے, یا کوئی آپ پہ تنقید کر دیتا ہے, یا کوئی آپ کی تعریف کر دیتا ہے, تو انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے آپ اصل میں, کیونکہ جو آپ کے اندر تھا نا باہر نکل پڑا. تو شیطان کے اندر خباثت تھی, اوپر عبادت اور ظاہریت اور تقوی اور نیکی کا لباس اوڑا ہوا تھا. اللہ نے اس کا ٹیسٹ لیا, یہ حکم دے کے کہ انسان کو سجدہ کرو, اور وہاں سے پتہ چل گیا کہ اصل میں تھا نہیں جیسا وہ نظر آ رہا تھا. کم ہی لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کی جو بدگمانیاں اور جو وسوسے اور جو نفرتیں اور انتقام اور بغض اور حسد اور پھر دنیا کی ہرس اور لالچ, وہ تمام چیزیں ہیں, تو اس کا علاج نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کچھ کرنے کے باوجود ذرا سا کسی انسان سے اختلاف ہوتا ہے, بدتمیزی اور بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں, برداشت ہی نہیں کچھ کرتے. کیونکہ اندر قوت ہے ہی نہیں نا کسی چیز کی کہ جو ہمارے اس سرکش گھوڑے کو جو اندر ہے اسے کنٹرول کر لے. اندر ایمان کی قوت نہیں, اندر وہ تقوی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان پھر واقعی ان سارے امتحان کے مواقع پر اچھا رہتا ہے. تو کسی کو جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے نارمل حالات, روٹین کی چیزیں اس میں نہیں پتہ چلتا. انسانوں کو جب دھکا پڑتا ہے نا, کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو منہ سے کیا نکلتا ہے, تو کیسے تبصرے انسان کرتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے, کیونکہ اس وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا. تو شیطان کے ساتھ بھی یہی ہوا.